نعیم بخاری صاحب، آپ لوگوں نے یہ سوچا کہ جب آپ الیکشنز کی بات کر رہے ہیں تو یہاں تو الیکشن کمیشن ہی نہیں ہے، یہاں 2 کمشنر نہیں ہیں، یہاں چیف الیکشن کمشنر اگلے مہینے ریٹائر ہو جائیں گے، یہ انسٹیٹیوشن ہی نہیں ہے۔ پہلے تو آپ نے مل کے ایک انسٹیٹیوشن بنانا ہے نا، اس کے بعد ہی ایک حلقے کا بائی الیکشن بھی کرانا تو اس کے لیے آپ کو الیکشن کمیشن چاہیے۔ یا آپ لوگوں نے کبھی یہ سوچا کہ الیکشن کمیشن آلموسٹ نان ایگزسٹنٹ ہے اس وقت؟ آپ نے بڑی اچھی بات پوائنٹ ریز کیا کہ یہ نیگلیجنس، کوتاہی یا ناکامی کس کی ہے؟ بنیادی طور پر یہ گورنمنٹ کی ہے، کیونکہ گورنمنٹ نے اپنے ہی معاملات کو آگے لے کے چلنا اور ریسٹورینٹ چلنا ہے۔ اگر آپ گفتگو کرنا پسند نہیں کرتے اپوزیشن سے، آپ ان سے ہاتھ ملانا نہیں چاہتے، آپ ان کو آن بورڈ نہیں لینا چاہتے ان لیجسلیشن میں، تو یہ ناکامی گورنمنٹ کی ہے نا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو کل کا جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا ڈیسیژن ہے کہ انہوں نے اس پریزیڈینشل نوٹیفیکیشن کو سسپینڈ کر دیا کہ وہ، لیکن اس کے باوجود نعیم بخاری صاحب، آپ کے علم میں اس کے باوجود وہ 2 سیٹیں تو خالی ہیں نا، الیکشن کمیشن کمپلیٹ نہیں ہے اس کے باوجود، اور چیف الیکشن کمیشنر اگلے مہینے ریٹائر ہو رہے ہیں۔ یہاں الیکشن کمیشن نہیں ہے، آپ الیکشنز کی بات کر رہے ہیں، اور ابھی آپ پہلے الیکشن کمیشن تو بنائیں نا، پہلے الیکشن کمیشن تو بنا لیں پھر الیکشن کی بات کیجئے گا۔ یہ تو ابھی آپ ایک بائی الیکشن نہیں کرا سکتے۔ دیکھیں، بات ہے کامران خان، یہ ذمہ داری کس کی ہے الیکشن کمیشن کو کانسٹیٹیوٹ کروانے پہ؟ بیسک ریسپانسبلٹی تو میرا مطلب یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں آپ کی ہے، اب آپ کہیں ان کی ہے، مگر الیکشن کمیشن تو نہیں ہے نا سر۔ یہ جو الیکشن آپ مانگ رہے ہیں کرائے گا کون؟ تو دیکھیں، بات یہ ہے کہ پھر یہ تو پھر ٹوٹل ملک میں انارکی ہوگی، اور پھر انارکی ہوگی تو کیا ہوگا نعیم بخاری صاحب؟ اس سے آپ لوگ سب آگاہ ہیں نا، تمام سیاستدان، تمام جمہوری قوتیں کہ انارکی ہوگی تو کیا نتیجہ نکلے گا اس کا؟ دیکھیں، اس انارکی کا رسپانسبل کون ہے؟ اس انارکی کا رسپانسبل تو گورنمنٹ ہے، تو پھر ابھی بھی وہ گورنمنٹ بات کرے۔ آپ پھر تمام نتائج کے لیے تیار ہیں کہ بغیر الیکشن کمیشن کے الیکشن مانگ لیں، پھر انارکی ہو جائے، پھر انارکی ہو جائے، پھر آپ اوپنلی اپوزیشن کہے کہ جی کہ فوج نہیں ہونا چاہیے؟ یہ فوج پہ عدم اعتماد نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ فوج سے قدم اعتماد نہیں ہے، ہمارا بڑا قابل اعتماد اور معتبر ادارہ ہے اس ملک کا، اور ڈیفنس کی پالیسیز اور اس ملک کے دفاع میں ان کا بڑا اہم رول ہے۔ اس کے بغیر ہمارا دفاع کمزور ہے، اس کے بغیر ہمارا دفاع ہو نہیں سکتا۔ لیکن جو سیویلین میٹرز ہے، سیویلین میٹرز میں فوج کی انٹرفیئرنس جو ہے، پرٹیکولرلی جو الیکشنز 2018 تو سر یہ سیویلین میٹر ہے نا، یہ پارلیمنٹ ہے، اس سیویلین گورنمنٹ میں، اس سیویلین سیٹ اپ میں، اس جمہوریت میں الیکشن کمیشن نظروں کے سامنے تحلیل ہو گیا ہے، ختم ہو گیا ہے۔ نہیں، ابھی تک تحلیل تو نہیں ہوا، لیکن گورنمنٹ انیشیٹو لے، اس پہ بات کرے، لیڈر تو پہلے اس پہ بات کر لینا، بات کرے جی، پہلے اس پہ بات کریں نا سر، الیکشن کمیشن تو بنائے پہلے۔ نہیں، الیکشن کمیشن تو بالکل بنے گا، لیکن ہم اس بنیاد پہ ہم اپنے مطالبات سے پیچھے نہیں آئے۔ تو پہلے الیکشن کال کریں گے، پھر الیکشن کمیشن بنائیں گے، پھر اس کا تو ایک کانسٹیٹیوشنل طریقہ ہے الیکشن کمیشن بنانے کا۔ الیکشن کمیشن کے 3 ممبر ہیں نا، ابھی تک تو ہے، تو اس لیے آپ دیکھیں ان کی کارکردگی کہ اگر یہ ان کا قانون کے مطابق اور آئین کے مطابق عمل ہوتا ہے 2 ممبر اپوائنٹ کرنے کا، تو چیف الیکشن کمیشنر کیوں ریفیوز کرتے ہیں ان کو ووٹ دینے کے لیے؟ اس سے نظر آتی ہے کہ ان کی گورننس کیسی ہے، اس سے نظر آتا ہے کہ ان کی لیگل اپروچ کیسی ہے، اس سے نظر آتا ہے کہ وہ کانسٹیٹیوشن پہ کتنا عمل درآمد کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ بنیادی ذمہ داری گورنمنٹ پہ ہے، اور وہ ڈائلاگ کرے اپوزیشن کے ساتھ الیکشن کمیشن کے ممبرز کے اپوائنٹمنٹ پہ۔